بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا موضوع تھا پنڈت برج نارائن چکبست، حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ آج کا موضوع ہے چکبست کی ایک معروف نظم جو آپ کی درسی کتاب میں ہے، خاک ہند۔ خاک ہند نظم 6 بند پر مشتمل ہے۔ بہرکیف آج ہم اس کے 2 بند پڑھیں گے اور ان کی مختصر تشریح بھی ہوگی۔ یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ غزل اور نظم، غزل کا ہر شعر جداگانہ ہوتا ہے، الگ الگ معنی، الگ الگ مقصد، الگ الگ مفہوم، لیکن نظم کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے۔ تو چکبست نے اس نظم کا عنوان دیا ہے خاک ہند۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری جبیں سے نور حسن ازل عیاں ہے، اللہ رے زیب زینت کیا اوج عزم شاں ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیاء کی، کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ اور دوسرا بند ہے، اس خاک دل نشیں کے چشمے ہوئے وہ جاری، اس خاک دل نشیں کے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آب یاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں، تاباں تھا مہر و دانش اس وادی کہن میں۔ ان 2 بندوں میں کچھ الفاظ ہیں جن کا معنی جاننا ازحد ضروری ہے۔ خاک، خاک مٹی سے کہتے ہیں۔ ہند ہمارے ملک ہندوستان کا نام ہے۔ جبیں ماتھا، ازل آغاز ابتدا، اوج عروج بلندی، عزم شان عزت و مرتبہ، وحشت گھبراہٹ، ابر بادل، مہر آفتاب، دانش عقل، محبت عبادت گاہ۔ پہلے بند کا مفہوم، شاعر اس ساری نظم میں اپنے ملک، اپنے وطن ہندوستان کی عظمت رفتہ کو، اس کی شان کو، اس کے زینت کو، اس کی زمین کو اور اس کے تازگی کو اور اس خاک کی تعریف کرتے ہیں۔ شاعر چکبست فرماتے ہیں، اے ہندوستان کی خاک، تو بہت، یعنی اے ہندوستان کی مٹی سے مخاطب ہو کر، زمین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تو بہت عظیم ہے اور تیری عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، تیری بڑائی میں
کوئی شک نہیں ہے، اور تیرے لیے فیض کے دریا ہر طرف رواں ہیں۔ قدرت نے تیرے لیے بلائی کے دریا ہمیشہ سے رواں دواں رکھے ہیں، اور تیرے جبیں سے ہمیشہ حسن کا نور آیا ہے، یعنی تو حسین سرزمین ہے، اور تجھ پر خدا کا کرم ہے۔ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے ماتھے سے ازل سے حسن کا نور ظاہر ہے۔ تیری سجدر اور تیری شان و شوکت کیا کہنا ہے۔ ہر صبح تیری خدمت میں سورج روشنی کرتا ہے اور تجھے اپنی کرنوں سے گونتا ہے، اور ہماری کیا چوٹیاں ان سورج کی کرنوں سے روشن ہو جاتی ہے۔ دوسرا بند ہے، اس خاک دل نشی کے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری۔ شاعر پنڈت بریج ناتھ چیک بست فرماتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کی مٹی سے ایسے دریا نکلے جنہوں نے چین اور عرب کو سیراب کیا۔ مراد اس کا یہ ہے کہ جب ساری دنیا پر ظلمت چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب ساری دنیا کے اوپر جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے، یہ ملک اس وقت سے ہی دنیا کو روشنی اور اجالا دیتا تھا، علم دیتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے مفکر، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے علم کی روشنی دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب یونان کی محفل میں ابھی علم و ادب کی شمع روشن نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ ملک عقل و حکمت کے سورج سے چمک رہا تھا۔ یعنی یونان سے بھی پہلے ہمارے ملک میں علم تھا، حکمت تھی، اور بڑے بڑے عقلمند انسان رہتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی قدیم تہذیب ہے، اور اس وقت کا علم ہنر کا گہوارہ تھا جب باقی دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔